پیر کے کارن سے ہمارا پار نستارا، ہماری نجات، ہماری معافی، ہماری بخشامنی، ہماری مکتی پیر کے کارن سے ہے۔ اگر بیچ میں پیر نہ ہوئے تو امام کی تیج کے سامنے ہم کھڑے بھی نہیں رہ سکتے۔ حضرت امام بھی جب آتا ہے جماعتوں کے اندر، وہ صرف حاضر امام ہی نہیں ہوتا، پیر سلامت بھی ساتھ ہے۔ اگر حضرت امام کے پاس پیری جمعہ جو نہیں ہوئے تو حضرت امام اکیلا جماعت کھانے میں اکیلا امام طریقے نہیں آئے گا۔ یہ ہمیشہ اپنے مذہب کی بات، ایسی اصولوں کی علم کی چیزیں ہیں۔ پیر کی حاضری کے بغیر امام اکیلا کبھی نہیں آئے گا۔ مان لو کہ آج جدے ہو جاویں جومے، حضرت امام اپنے بھائی کو پرنس امین کو جومہ دے دے پیری جومہ، یا اپنے شہزادے پرنس رحیم کو دے دے جو کہ صاحبی جومہ وہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ صاحبی جومہ اس کی خود کی ملکیت ہے، یہ جومہ بھی اس کی ملکیت ہے، لیکن مرضی والا ہے۔ پیری جومہ جس کو چاہے اپنی فیملی میں سے دے دے۔ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ جب امام بنے تو ان کے باپ پتا شری امام شاہ خلیل اللہ کا قتل ہوا۔ یہ ایران کے اندر جو قم شہر ہے جہاں یہ آج ان کا سب سے بڑا لیڈر بیٹھا ہوا ہے، میں اس کا اس پاک جگہ نام بھی لینا نہیں چاہتا۔ اس جگہ کے اوپر قم گام کے اندر مولانا شاہ خلیل اللہ کے شریر کے ٹکڑے کیے، جس طرح کسائی بکرے کے ٹکڑے کرتا ہے، اس طرح سے امام شاہ خلیل اللہ کے دشمنوں نے ان کو بازار کے اندر قتل کیا۔ اس وقت صاحبی جومہ مولانا شاہ خلیل اللہ کے پاس تھا، پیری جومہ مولانا شاہ حسن علی شاہ کے پاس تھا۔ جب یہ صاحبی جومہ مولانا حسن علی شاہ کو ملا، اس وقت 12 برس کی عمر تھی مولانا حسن علی شاہ کی، 12 سال کی۔ کچھ برس تک، 2 برس 2.5 برس تک جومہ اپنے پاس رکھا۔ بعض سورسز کے حساب سے کچھ زیادہ ٹائم تک رکھا، لیکن یہ تو چوکس ہے کہ 2-4 سال سے زیادہ جومہ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے پیری جومہ بھی اپنے پاس رکھا، صاحبی جومہ بھی اپنے پاس رکھا۔ ہندوستان کے اندر جماعت میں کچھ گڑبڑ ہوئی۔ 150 برس پہلے کی بات سناتا ہوں۔ جماعت کے اندر تھوڑی گڑبڑ ہوئی۔ گڑبڑ کیا ہوئی؟ مکھی کامڑیا غریب تھے، جماعت میں کچھ پیسے والے لوگ تھے، اور ہمیشہ پیسے والوں کے اندر ایماندار کم ہوتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ پیسے والے ایماندار نہیں ہوتے ہیں۔ غریبوں میں ایمان زیادہ ہے، پیسے والوں کو مغروری اور تماخی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ اور اس کا کارن کیا ہوتا ہے؟ بھلا کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پیسے والے ہی زیادہ ایسی فین فتور میں پڑے ہوتے ہیں؟ دستبند کے کارن سے۔ غریب زیادہ دستبندی ہوتے ہیں، پیسے والے کم دستبندی ہوتے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے، کیونکہ اتنے پیسے دستبند کے ہم دے دیں گے، دستبند کے کارن سے۔ لیکن ایسے پیسے والے کروڑوں پتی ابجو پتی بھی ہیں، مولا کے گھر کے عاشق ہیں، دستبندی ہیں۔ دستبند جہاں بھی کم ہوئے گی، غریب ہوئے کہ امیر ہوئے، اس کا ایمان ہلتا رہے گا، ڈگو مگو رہے گا۔ تو وہ زمانے کے اندر ہندوستان میں کچھ کے اندر کیرا نام کا ایک گام ہے۔ کچھ میں کیرا گام ہے۔ کیرا کے اندر 2-4 پیسے والے لوگ تھے، مکھی کامڑیا غریب تھے، اور ہوگا شاید، مجھے ہسٹری میں کچھ پتا نہیں ہے لگا اس کا، لیکن میں خالی گیس کرتا ہوں، پاسبل ہے کہ مکھی کامڑیا میں سے کسی نے بیپار کے کارن سے ان کے ہاتھ کے نیچے تھوڑا سا آیا بھی قبول کیا ہوگا، یعنی ادھار لیا ہوگا۔ کوئی ایویڈنس نہیں، میں خالی گیس کرتا۔ اس کارن سے وہ پیسے والے لوگ مکھی کو دباتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ کبھی کبھی چوپوزا کرے، ایسا نہیں ایسا کرو، دعا جلدی پڑھاؤ، دیری کائے کو کرتے ہو، یہ نیاز ایسا کیوں ہوا ہے، جماعت میں اتنا فاڑا ہوا اس کا حساب لاؤ۔
ये जब गड़बड़ हुई, जमात में दो पार्टियां हो गई। जो मोमन थे वो नेचुरली मुखी कामड़िया की साइड में रहे। इमाम का फरमान अभी हमने पढ़ा, मुखी कामड़िया मेरे वकील हैं, मुखी कामड़िया मेरी गादी पे बैठे हैं, मुखी कामड़िया मेरे प्रतिनिधि हैं, उनके हुक्म के अंदर रहो। मोमन हमेशा मुखी कामड़िया की इज्जत रखते हैं। लेकिन ढोंगी तो एने एने हारे वसे, ए ढोंगी ढोंग करने वाले, ढोंगी तो एने एने हारे वसे, ते तो लूटे धनी नु ध्यान रे, ढोंगी तो एने एने हारे वसे। अगर इमाम के साथ आजू बाजू में ढोंगी भी बसते हैं। ढोंगी कौन है? जो जाहिर में मोमन का दावा करते हुए लेकिन इमाम के फरमान पे अमल नहीं करते। जमात के अंदर भी ढोंगी बहुत होते हैं, आंख बंद करके लंबी लंबी तस्बीहां फिराते हैं। किसी का माल आवे तो देते नहीं, उधार लेते तो देते नहीं, फेन फतूर सब कुछ होता है। ज़ाहिर यूं करना कि हम बड़े मोमन हैं, ये ढोंगपन है। जमात के अंदर ढोंगी भी हैं, हज़रत इमाम के आजू बाजू में ढोंगी भी हैं, कौम के लीडरों के अंदर ढोंगी भी हैं, हर लेवल के ऊपर ढोंगी मौजूद है। तो उस जमाने के अंदर जब जमात में दो फांटे पड़ गए, जमात की तरफ से दो आदमी मौला के हुजूर में ईरान गए। मौलाना हसन अली शाह महबाब सल्लल्लाहु अलैहि ने अपनी माँ को शाह खलीलुल्लाह की घर वाली थी और फतेह अली काचार की बेटी थी। इसी तरह से अपनी दूसरी औरत में से फतेह अली काचार ने अपनी एक बेटी हसन अली शाह को दी थी। तो अपनी मां को पीरी जोमा दिया और हिंदुस्तान भेजा। हिंदुस्तान में पीर सलामत, बीबी माता सलामत, पीर सरकार माता सलामत, ऐसे दो तीन लक़ब हैं उनके। मौलाना हसन अली शाह की माँ अपने बेटे की तरफ से पीरी जोमा लेके हिंदुस्तान आई। और पीर जो होता है वो इमाम का गुलाम होता है। पीर जितनी इमाम की मोहब्बत करता है, पीर जितनी इमाम की इबादत करता है, पीर को जितनी शनाख्त इमाम की होती है और किसी को नहीं हो सकती। और पीर बीबी सरकार पीर सदर दीन के दर्जे पे है, पीर हसन कबीर दीन के दर्जे पे है। और ये पीरी जोमा जो है ये हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे पे है, नबूवत का है। पीरी जोत जो है वो नबूवत है और साहिबी जोत वो अल्लाह की जोत है। पीर बीबी सरकार हिंदुस्तान आई, सबसे पहला मुकाम उन्होंने ग्वादर में किया। ग्वादर से कराची, कराची से कच्छ में आई, कच्छ में से फिर काठियावाड़ आई, बंबई में भी आई और जब ये वापसी पे जाने लगी तो मस्कत में भी ठहरी। मैंने आपको ये हिस्ट्री इसलिए बयान की है, ये बताने के लिए कि पीरी जोमा कभी हाजिर इमाम अपनी फैमिली में से किसी को दे देवे और हमेशा पीरी जोमा उसकी फैमिली में से ही होएगा, किसी और को नहीं मिल सकता। तब्दली मिशनरी को पीर का दर्जा दिया, पीरी जोमा नहीं दिया। जोमा किसको कहते हैं कि हयाती में किसी को पीरी जोत देवे, वो तो पॉसिबल नहीं है। हजर इमाम की फैमिली में ही सही होना चाहिए, उसका भाई होवे, उसकी माँ होवे, उसका बेटा होवे, चाचा होवे, कोई भी, मगर उसकी इमाम की नस्ल में से होना चाहिए, उसको पीरी जोमा मिलेगा। और अगर पीरी जोमा हजर इमाम किसी और को दे देवे तो अकेला हजर इमाम जमात खाने में नहीं आएगा, क्योंकि गत के अंदर, गत और इमाम के बीच में पीर है। पीर के बगैर हमारी इबादत कबूल नहीं। बड़ी उम्र के कुछ भाइयां नजर आती हैं, कुछ भाई आदमी नजर आते हैं 50-60 बरस की जिनकी उम्र है,
ان کو شاید جھونی دعا یاد ہوئے گی، پرانی دعا ہماری جو ہندی دعا تھی، پہلی اعلان کر کے جماعت کو بولتے تھے نا، اے اللہ میرے دعا پڑھو، دعا پڑھو، مکھی صاحب دعا پڑھو، کمڑیا صاحب دعا پڑھو، جملہ جماعت دعا پڑھو، اللہ میرے دعا پڑھو۔ اس کے بعد ہم تسبیح نکالتے تھے اور پھر دعا شروع ہوتی تھی۔ توبہ توبہ تقصیر دار بندو سرتا پاگنے گار، یا شاہ تو بخشیے بخشن ہار۔ دعا تو پیر پڑے بندو وینتی کرے، سچو شاہ تو قبول کرے، فرمان شاہ پیر جو وچن۔ یاد ہے میں کیوں یہ پاٹھ بولا؟ ہم ادھر اعلان کرتے ہیں کہ دعا پڑھنا میری طاقت نہیں، دعا تو پیر پڑھتا ہے، میں تو پیر کے پیچھے سجدہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو چھوکرا جو بیٹھتا ہے کہ کوئی آدمی بیٹھتا ہے، کوئی بائی بیٹھتی ہے، دعا تو یہ پڑھاتے ہیں، مگر وہ کدھر پڑھائے گا؟ اس کی طاقت ہے دعا پڑھانے کی؟ اس کو تو امر ہے مکھی کا، اور مکھی کے پاس امر کس کا ہے؟ ابو علی کا ہے؟ استغفر اللہ۔ مکھی کے پاس امر کس کا ہے؟ کاؤنسل کا ہے؟ نہیں۔ کس کا ہے؟ ایسوسی ایشن کا ہے؟ نہیں۔ مکھی کے پاس حاضر امام کا امر ہے۔ وہ امر جو مکھی کو حاضر امام نے دیا، سچ پوچھو تو دعا پڑھانا مکھی کا کام ہے۔ میں نے افریقہ میں کدھر نہیں دیکھا کہ کسی مکھی نے کبھی دعا پڑھائی ہو۔ انڈیا پاکستان میں مکھی کمڑیا دعا پڑھاتے ہیں، کم از کم ایک دعا تو ضرور پڑھاتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ مکھیوں کو دعا نہیں آتی، لیکن سچ پوچھو اپنا مذہب ہم کو پتہ ہی نہیں۔ ہم تو جماعت خانے میں آتے ہیں، یا تو کسی کو ملنے آتے ہیں یا ناندی لینے آتے ہیں۔ بہت تھوڑے آدمی ہیں جو مذہب سیکھنے آتے ہیں۔ آوازیں تو ابھی بند ہو گئی، آوازوں کی ضرورت نہیں، چوپڑیاں ملتی نہیں، اور کوئی کہنے والا ہے نہیں۔ جماعتوں کو کیسا پتہ لگے؟ جماعتوں کے اندر ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ جو جماعتیں اس وقت میں دھارمک کلاس چلا رہا ہوں، جماعت کے اندر جو آواز ہے وہ دھارمک کلاس ہے۔ اور سب سے بڑا مشنری حضرت امام خود ہے۔ اس نے پیر کو کہا جاؤ آواز کرو، اور پیر نے مشنری اور بھگتوں کو کہا جاؤ آواز کرو، کیونکہ سب جگہ شریرک طور کے اوپر تو نہیں پہنچ سکتا۔ تو امام نے امر دیا مکھی کو، سچ پھر مکھی وہ امر اس دعا پڑھانے والے کو دیتے ہیں، وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آج ہماری ماجی مکھیانی ماں نے دعا پڑھائی، بیٹھ گئی، دعا شروع ہوئی نہیں، کیا کہا؟ امر ہے مکھی صاحب۔ مکھی صاحب کہے گا ہاں امر میرے شاہ پیر کا، امر شاہ پیر جو امر حاضر امام، کچھ بھی بولو۔ مکھی کہتا میرا امر نہیں، شاہ پیر کا امر تیرے کو دیتا ہوں۔ تو پڑھانے والا اس وقت ساری اکھی جماعت میں سب سے بڑا وہ ہے، وہ جتنی 3 منٹ 2 منٹ 5 منٹ دعا پڑھاتا ہے، اس وقت امر اس کے پاس ہے، مکھی کمڑیا کے پاس بھی نہیں۔ دعا پڑھانے والے کے پاس امر آ گیا، مکھی نے خود نے دیا۔ جب یہ دعا ختم ہوئی تو مکھی کہتے ہیں خانہ ودان، وہ دعا امر واپس مکھی نے لے لیا۔ وہ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ جتنی بھی دعا کے اندر گئے، وہ دعا پیر پڑھتے ہیں، یعنی پیر کے امر سے پڑھانے والا دعا پڑھاتا ہے۔ اس لیے اللہ میرے بچوں کو، بڈھوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، جن کو بھی دعا کا وارہ ملے، ان کا شریر پاک ہونا چاہیے، بدن بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے۔ اس کو تو پیری پدوی مل رہی ہے، وہ 2 منٹ 3 منٹ پیر کے تخت پہ بیٹھا ہے۔ دعا پڑھانے والے کا یہ مرتبہ ہے، مکھی بھی اس کے پیچھے چلتا ہے، کیونکہ وہ پیر کے تخت پہ بیٹھا ہے، پیر دعا پڑھ رہا ہے، حضرت امام کو جو عرض کر رہا ہے پیر کر رہا ہے اس کے منہ سے۔ کیا درجہ ہے دعا پڑھانے والے کا؟ ساری جماعت اس کے پیچھے ہوتی ہے، اس کا سارا خیال دعا میں ہونا چاہیے۔ یہ پیری جوت اور امام کی جوت کے آپ جب اس کی باتیں سنو تو ہمارے مذہب کی فلسفی آپ کو یہ بہت سی چیزیں چوپڑیوں کے اندر نہیں، گنانوں میں ملیں گی، فرمانوں میں ملیں گی، وعظوں میں ملیں گی۔ تو سب سے بڑا جو حاضر امام کا سب سے بڑا مرید،
सबसे बड़ा गुलाम वो तो पीर खुद है। फिर पीर की थकी पीर तो फैल, हम पीर के पीछे हैं। पीरी जोत माँ की जोत जैसी है, साहिबी जोत बाप की जोत जैसी है। ताली का मुबारक के अंदर मौला फरमान करता है, बेस्ट लविंग पैटर्नल मैटरनल ब्लेसिंग्स। सुने पैटर्नल मैटरनल के नाम सुने? माता बाप यानी पैटर्नल, पिता तरीके और माता तरीके। ये पिता यानी इमाम तरीके, माता यानी पीर तरीके, दोनों साहिबी और पीरी जोत को अपने तालीकों के अंदर वखान करके लिखता है और हम आमीन बोलते हैं। हमारे तालीको जो इमाम की तरफ से आते हैं वो कहता है मैं माँ और बाप दोनों की तरफ से यानी पीर और इमाम साहिबी दोनों की तरफ से मैं तुमको दुआ कीज देता हूं। तो हम आमीन कहते हैं। पीर के बगैर हमारा पार निस्तारा नहीं। या मौला, मीठा तो मीठा, कड़वा भी मीठा, गुरु के वचने फल मिठड़ा। तेरी रहमत अगर होवे तो तेरे हुक्म के ऊपर मैं जो अमल करूं तो मेरी मोहब्बत तेरे वास्ते ऐसी है मौला कि कड़वी चीज भी मुझे कड़वी नहीं लगती, वह भी मुझे मीठी लगती है, वह भी मुझे मीठी लगती है। मजहब के अंदर हमें बहुत सी तकलीफें भी आती हैं। शाम का वक्त ऐसा है, किसी एक दुकानदार ने सुबह से दुकान खोली, खूब धसड़े किए, शाम को 5 बजे बंद किया और शाम को फिर वो थक गया। थक जाने से उसका मन ऐसा चलता, चलो आज जमात खाने नहीं जाऊं, थक गया हूं ना। ये कड़वापन आ गया, इस कड़वास को भी मीठा बनाओ। नहीं, मेरे मौला का फरमान है जमात खाने रोज जाना चाहिए। कड़वे को मीठा बनाओ।